علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے نئی دہلی انڈیا سے، اور ویبک چودھری صاحب ہیں جنہوں نے یہ سوال بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو میں ویرات کوہلی اور ان کی ننھی بیٹی کے بارے میں بہت خوبصورت الفاظ کہے۔ ایک بھارتی شہری ہونے کے ناطے میں آپ کا مشکور ہوں۔ ہر بھارتی ہرگز جانور نہیں، کچھ لوگ انتہا پسند ضرور ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ چونکہ بیڈ روم سے بھی زیادہ آزادی ہوتی ہے، لہذا جس کا جو دل چاہے کہتا اور کرتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے سندہ دھند استعمال پہ کیا کہیں گے؟ ویبک صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یاد فرمایا، بہت شکریہ۔ جس چیز کے لیے آپ نے شکریہ ادا کیا وہ تو میرا اور آپ کا وہ جو انڈین گیت ہی ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو میرا سلام۔ تو بیٹی تو بھارت بیٹی ہوتی ہے۔ میں تو کسی بچے کو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بچہ کو کسی گاڑی کے نیچے آ رہا ہے یا کوئی نہر میں، چونکہ مجھے سوئمنگ آتی ہے، تو میں تو بچے سے انٹرویو تو نہیں کروں گا نا کہ تم ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں اور بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے تو پنجابی میں ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، کامن بات ہے کہ جی بیٹیاں تو سنجھی ہوتی ہیں۔ تو حالانکہ میں سچی بات ہے، مجھے کوئی دلچسپی کرکٹ وغیرہ سے نہیں ہے۔ مجھے تو کنفیوز ہو جاتا ہوں، مجھے اگر کوئی پوچھے کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں 11 ہیں یا 13 ہیں یا پتہ نہیں، قطعاً کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن ہی از اے اسٹار، مجھے دلچسپی ہے نہیں ہے۔ مجھے تو اور بھی کئی چیزوں سے دلچسپی نہیں، لیکن اس سے ان کی اہمیت تو کم نہیں ہوتی۔ تو اسٹار ہیں اور اسٹار نہ بھی ہوں، معصوم بچی کی بات تم کہاں تک چلے گئے ہو؟ یہ میرا خیال ہے جانور والی بات میں نے تو نہیں کی، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہندوستان میں 2 بار گیا ہوں، مجھے تو بڑا خوبصورت تجربہ ہے۔ میرے ساتھ تو لوگوں نے بڑی شفقت کی، بہت محبت کی، اور دوسرے کہ ہم نے صدیاں گزاریں جس میں اختلاف بھی رہے، اتفاق بھی رہے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، تو یہ لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے۔ ادروائز تو خود مذہب کے اپنے اندر دھڑے ہوتے ہیں، فرقے ہوتے ہیں، مختلف مسالک ہوتے ہیں، تو مختلف ان کو آگے تقسیم کیا ہوتا ہے۔ وہ ذات برادریاں ہوتی ہیں، وہ قسمیں ہوتی ہیں، جی کوئی چودھری ہے، کوئی کمی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہاں کوئی رائی ہے، کوئی جھاٹ ہے، کوئی گجر ہے، جو کوئی فلانا ہے۔ کتابوں میں جو دین سکھاتا ہے وہ تو کچھ اور طرح کی بات ہے نا۔ مسلمان بھائی ہیں، اور انسان کا جو ہے نا حرام ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان کا قتل۔ تو اسی طرح میں نے گیتا پڑھی، میں اعتراض بھی میں نے 2 4 5 7 دفعہ کالموں میں ذکر کیا ہے۔ مجھے تو گیتا نہیں نظر آتی، یہ سچی بات ہے۔ مجھے قرآن پاک بھی اپنے اندر پریکٹس ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے جو کہا نا کہ بڑا جملہ آپ نے بہت خوبصورت بولا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کہ بیڈ روم سے بھی زیادہ آزادی ہوتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اندھا دھند استعمال سوشل میڈیا، اس سے کیا کہیں گے؟ تو ویبک صاحب، زندگی میں زیادہ تر 1-2 چیزیں ہی ہیں، ورنہ زیادہ تر کچھ بھی اچھا برا نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں، کھانا بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت سے زیادہ کھاؤ گے تو وہ کہتے ہیں کہ بسیار خور آدمی، زیادہ کھانے والا اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھود رہا ہوں۔ تو یعنی کھانا بھی زہر بن جاتا ہے۔ اچھا، تو جو آپ نے کہا نا انتہا پسندی ہے، جو ہمارے یہاں کچھ لوگ بے تحاشا کھاتے ہیں۔ تو لوگوں کا جو استعمال ہے کسی چیز کو، وہ اس کو اچھا برا، اسلحہ اگر آپ کے محافظ کے پاس ہے تو خیر ہی خیر ہے،
ڈاکو کے پاس ہے تو شاری شار ہے. ایٹم بام انسانوں، معصوم بچوں، عورتوں، معذوروں، بوڑھوں، اپاہجوں یا بھائی ایون نوجوان لوگوں پہ گرے تو وہ قیامت ہے. اگر ایٹمی بجلی گھر کی شکل میں سامنے آئے تو وہ باعث رحمت ہے. سو استعمال ہے. اللہ کرے. ہم نے خود پاکستان میں انتہا پسندی بہت بھگتی ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، میں ایک بھائی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے پاپولیرٹی بڑی پیچھے کی بات ہے. یہ گھٹیا بھی ہے اور ثانوی ہے. اس کی حیثیت ہے، کوئی توپ نہیں ہے. الٹیمیٹلی آپ نے بنی نوع انسان کے لیے کیا کیا؟ پاپولر تو ہٹلر سے زیادہ کس نے ہونا ہے؟ مسولینی کتنا پاپولر تھا، بٹ الٹیمیٹلی وہ اپنے ملکوں کو تباہ و برباد کر گئے. اس پاپولیرٹی نے ان کے پتہ نہیں دماغ الٹ دیے، کیا کیا. پھر ان کے انجام بھی آپ کے سامنے. انتہا پسندی ویسے ہی نہیں. انسان کے لیے سب سے خوبصورت بات ہے اعتدال، میانہ روی، بین رہنا. اس انتہا پہ اور اس ایون عبادت میں بھی ایک خاص حد کے بعد تو آپ پھر اپنے اہل خانہ کے حقوق پامال کر رہے ہیں یا آپ اب نارمل ہو گئے. ٹھیک. آج کا دوسرا سوال ہے ذل حسنین ہیں خوشاب سے. انہوں نے کہا جی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دنیا بھر میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر حکومتیں اپنے ممالک کے لوگوں کی آمدنی اور قوت خرید کو مد نظر رکھتی ہیں. بھارت میں نریندر مودی سرکار نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 سے 8 روپے فی لیٹر کمی کی ہے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے. لیکن ہمارے حکمرانوں کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا صرف ایک ہی جواز ہے کہ پوری دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. ان حالات میں غریب آدمی کہاں جائے؟ حسین صاحب، آپ نے بڑی بنیادی اور خوبصورت بات کی ہے. جب اس طرح کی مثال حکمران دیتے ہیں نا تو بھول جاتے ہیں کہ وہاں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، وہ بھی یہاں لاؤ نا. وہاں تو انصاف نہیں ہوتا ہے. وہاں تو خوراک بھی خالص ملتی ہے، وہاں تو علاج اور تحفظ اور سیکیورٹی بھی. یہاں جتنی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں یا جو افورڈ کر سکتے ہیں لوگ، وہ اپنے پرسنل گارڈز رکھتے ہیں. ذمہ داری اسٹیٹ کی تو بے شمار کام ہے بھائی. بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہاں، جو اس لیے وہاں جو گندگی ہے اس کی مثال دے دو آپ. اگر وہ صحیح بھی ہو تو کیا ہے، پھر وہاں اچھی چیزیں ان کا بھی ذکر کریں. بات آپ کی ٹھیک ہے. اور غربت افلاس سے تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، کیونکہ یہ انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے. لیکن بہرحال قدرت کے اپنے فیصلے ہیں. کسی فلاسفر نے ایک بات کی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی. آپ دیکھیں آپ کو کیسی لگتی ہے. اور اس نے کہا کہ دنیا کی ساری دولت چاہے جس بھی شکل میں ہو، وہ زمین ہو، ہیرے جواہرات ہوں، سونا ہو، چاندی ہو، کیش ہو، جو بھی ہو، وہ سب سے چھین کے ایک جگہ رکھ کے پوری دنیا کے انسانوں میں برابر بانٹ دو. 6 مہینے کے بعد پھر یہی تماشا ہوگا. غریب بھی ہوں گے، مڈل کلاس بھی ہوگی، لوور مڈل کلاس بھی ہوگی. یہ وہ سارا بڑا خوبصورت ہے، اس پہ غور کریں. تو اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کا مالیاتی نظام بیسیکلی کیا ہے کہ اجارہ داری ہے چند مخصوص لوگوں کی، خاندانوں کی، اقلیتوں کی، برادری میں پرانے زمانے کی برادری کی بات ہے. مثلا ایپٹما ہے، یہ ٹیکسٹائل والوں کا یہ ذات ہے. اب ایک اس طرح شوگر ملز ہیں یا فلانا، اس طرح یہ جن کو پرائم منسٹر مافیاز کہتے ہیں، یہ برادری ہیں. وہ مل کے کھیلتے ہیں، ان کی لابیز ہوتی ہیں. تو پاکستان کا مالیاتی اور سیاسی دونوں نظام کسی بددعا سے کم نہیں ہے، یہ کسی لعنت سے کم نہیں ہے. جتنے مرضی بندے بدل کے دیکھ لو آپ، جب تک بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی یہاں تبدیلی ممکن نہیں ہوگی. نیکسٹ کویسچن ہے جی ملک آصف ہیں، ملک آصف شکیل، واشنگٹن امریکہ سے. وہ کہتے ہیں میں پچھلے 20 سال سے امریکہ میں مقیم ہوں.
امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور ان کی ٹیم نے کورونا کے بحران کے باوجود اپنے اقتدار کے پہلے 9 ماہ میں روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا کیے. کچھ ماہ قبل ہمیں امریکہ دیوالیہ ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن اب امریکہ دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہے. ترقی یافتہ ممالک کے حکمران پہلے کچھ کرتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ممالک میں حکمران اور سیاستدان طویل عرصے تک عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آصف شکیل صاحب، میری وہی رائے ہے جو آپ کی ہے. آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ وائز پیپل تھنک لائک اینڈ فولز نیور ڈفر. ٹھیک ہے کہ عقل مند لوگ تو ایک طرح سے سوچتے ہیں اور بیوقوفوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا. میں تو مذاق کر رہا تھا، لیکن یہ بات آپ کی 100% درست ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ ہوم پر کرتے ہیں، وہ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارا سیاستدان فارچون ہنٹر ہے، یہ جواری ہیں، یہ ٹھگوں کے ٹولے ہیں، یہ سنجیدہ کام کوئی نہیں ہے. اور ویسے بھی ایک قوم کے طور پہ ہمارا کریکٹر ہے شارٹ کٹ کی تلاش کرنا یا شارٹ ان دا ڈارک، اندھیرے میں تیر چلانے والی بات. تو بہرحال دعا ہی کر سکتے ہیں، دعائیں ہی کرتے جا رہے ہیں. یہ سوال ہے جی، عثمان خان ہے پشاور سے، کہتے ہیں کہ جی ایک اچھی خبر ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے. اب جبکہ تحریک لبیک پاکستان کو بھی باقاعدہ سیاسی جماعت کے طور پہ تسلیم کیا جا رہا ہے، تو اس تناظر میں عمران حکومت کی لڑائی کی بجائے مذاکرات اور صلح صفائی کی پالیسی کیسی ثابت ہوگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. وہ عثمان خان صاحب، سیاست و نام ہی افہام و تفہیم کا، مکالمے کا، ڈائلاگ کا. تو یہ کامن سینس اور عام زندگی میں بھی فرسٹ پریفرنس تو مذاکرات کو اور مکالمے کو ہونی چاہیے. یہی انسانوں کا وتیرہ اور طریقہ ہوتا ہے، پڑھے لکھے مہذب لوگوں کا. لیکن ان دس پرٹیکولر ایک مجھے بات یاد آتی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے. یہ کر تو لیں گے، پھر اگر کوئی 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد اگر پھر کوئی نیا تماشا ہونا ہے تو آئی ڈونٹ نو. سو لیٹس کیپ فنگرز کراسڈ اینڈ ویٹ کہ بھائی یہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کرے یہ قائم بھی رہے. اور آج کا آخری سوال ہے جی، حیدر علی صاحب ہیں، وادی جموں مقبوضہ کشمیر. وہ کہتے ہیں جی تحریک آزادی کشمیر کے اہم رہنما یاسین ملک مسلسل نظر بند ہیں. ان کی اہلیہ مشال ملک اپنے خامد کی جگہ لیے ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھ کر کشمیر ایشو پر پورے زور و شور سے بول رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. آپ ان کے اس کام اور جذبے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ حیدر علی صاحب، دوسرا کسی مطلب ہاؤ کین یو یہ اگنور، یہ اس کو دوسرے طریقے. میرا خیال ہے کہ باوقار اگر دشمن باضمیر ہوگا نا، وہ بھی اس بات کو اپریشیٹ کرے گا. جو بی ہیں یہ مشال، وہ ایک باوقار، باوفار، بہادر خاتون ہے جو قابل داد. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ظرف والا دشمن بھی ہو تو وہ ان کو اپریشیٹ کرے گا. میرے لیے تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں مسلمان بچیوں کے لیے وہ تو ایک رول ماڈل ہیں، قابل فخر ہیں. اور میری دعا ہے اللہ ہمیشہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ان کو ان کے مشن میں کامیاب کرے، کیونکہ بیسیکلی وہ مقدس کاز ہے. وہ چونکہ انسان کے پاس رہن رکھے جانا یا اس کا غلام ہونا، یہ پوری انسانیت کی توہین ہے. میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ جی وہ
مسلمان ہیں، آپ یقین کرو کہ نان مسلمان ان پہ بھی اگر ظلم اور جبر ہو رہا ہوتا تو میں اسی طرح محسوس کرتا. سو وہ ہمارے لیے قابل صد احترام ہے، اور خواتین مسلمان بچیوں کے لیے تو خاص طور پہ وہ ایک رول ماڈل کی طرح ہے.